بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس ویڈیو میں آپ کو عشاء کی نماز کے بارے میں اور عشاء کے وقت میں پڑھی جانے والی نماز کے بارے میں انشاءاللہ بتلاؤں گا۔ عشاء کے وقت میں 17 رکعت نماز ہے۔ سب سے پہلے 4 رکعت سنت، پھر 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت، پھر 2 رکعت نفل، پھر 3 رکعت وتر واجب، 3 رکعت وتر کے بعد 2 رکعت نفل۔ عام طور سے لوگ یہ 17 رکعت عشاء کی نماز رمضان المبارک کے مہینے میں پڑھتے ہیں، لیکن عام دنوں میں عشاء کی 17 رکعت نماز بہت کم لوگ پڑھتے ہیں۔ 9 رکعت نماز پڑھ کر کے اور پھر گھر واپس ہو جاتے ہیں۔ 4 رکعت فرض پڑھیں گے، 2 رکعت سنت، 3 رکعت وتر، یہ کل 9 رکعت نماز پڑھ کر کے پھر گھر واپس ہو جاتے ہیں۔ لیکن عام طور سے ہر آدمی کو یہ معمول بنانا چاہیے کہ سنت کے مطابق 17 رکعت عشاء کی نماز پڑھنے کی پابندی کرنی چاہیے۔ عشاء کی 17 رکعت نماز کے بعد جو ہم نفل نماز پڑھتے ہیں رات میں، اس کو تہجد کی نماز کہا جاتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کے وقت شروع ہونے تک تہجد کی نماز کبھی بھی ہم پڑھ سکتے ہیں، چاہے سو کر اٹھنے کے بعد پڑھیں یا پڑھ کر کے سونے جائیں، کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز، تہجد کی نماز رات کے پہلے حصے میں بھی پڑھتے تھے، کبھی بیچ کے حصے میں بھی پڑھتے تھے، کبھی آخری رات میں بھی پڑھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے رات کے حصے میں تہجد کی نماز پڑھی ہے، تو ہم کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن سب سے بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ تہجد کی نماز ایک مرتبہ سونے کے بعد آخری رات میں اٹھ کر کے پڑھیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اور صحابہ کا معمول یہی تھا کہ وہ آخری رات میں تہجد کی نماز پڑھتے تھے اور پھر اس کے بعد ہم فجر کی نماز پڑھیں۔ نہیں تو پہلے ہی جب تہجد کی نماز پڑھ لیں گے اور پھر اس کے بعد سوئیں گے تو امکان ہے کہ نیند نہ کھلے اور فجر کی نماز چھوٹ جائے۔ اسی وجہ سے آخری رات میں نماز پڑھ کر کے اور فجر کی نماز میں شامل ہو جانی چاہیے۔ اور تہجد کی نماز کم سے کم 2 رکعت ہے اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معمول تھا وہ 8 رکعت پڑھنے کا معمول تھا۔ اکثر و بیشتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اسی وجہ سے ہم بھی 8 رکعت تہجد کی نماز پڑھنے کی پابندی کریں۔ اور تہجد کی نماز پر زور اس لیے دیا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، کہ یہ رات میں عبادت کرنے والے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو رات کے وقت میں عبادت کرتے ہیں اور تتجافی جنوبہم، کہ اپنے پہلوؤں کو بستر سے الگ کرتے ہیں اور پھر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ تو یہ تہجد کی نماز کی فضیلت ہے۔ اور عام طور سے ٹھنڈی کے موسم میں ہم دن میں آرام سے روزہ رکھ سکتے ہیں، چھوٹا دن ہوتا ہے، اور رات میں تہجد کی پابندی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عشاء کی نماز کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔